اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ گزشتہ ماہ 29 جنوری کو ثواب خان کے حلف اٹھاتے ہی دوسری جنگ عظیم میں خیبر پختونخوا کے ضلع ثوابی کے چھوٹے سے گاؤں ادینہ سے شروع ہونے والی کہانی بالآخر تھائی لینڈ کی پارلیمنٹ میں داخل ہو گئی۔ ثواب خان نے 29 جنوری کو تھائی لینڈ کی پارلیمنٹ کے رکن کے طور پر حلف لیا۔ اس طرح انہوں نے تاریخ میں پہلی بار پاکستانی نژاد پشتون تھائی پارلیمنٹیرین کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ دوسری جنگ عظیم اپنے زوروں پر تھی جب ثواب خان کے والد وہاب خان کو برطانوی فوج کی جانب سے اس وقت تھائی لینڈ بھیجا گیا، لیکن پھر پاکستان بھی بن گیا، لیکن وہ تھائی لینڈ میں ہی رہ کے انہوں نے وہیں شادی کی اور ثواب خان کا جنم ہوا۔ ثواب خان کے بھتیجے بختیار خان نے بتایا کہ ان کے چاچا کا تھائی لینڈ کی سیاست میں ہمیشہ کردار رہا، حتیٰ کہ خود شاہی خاندان نے بھی ان کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے بطور میئر صوبے کی بہت خدمت کی اور 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد قومی نشست کے لیے انتخاب لڑا اور بھاری اکثریت سے جیتے۔ بختیار خان بھی خود 80 کی دہائی سے تھائی لینڈ میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کے باعث ان کے حلقے کا نتیجہ تاخیر کا شکار رہا، تاہم الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد بالآخر انہوں نے 29 جنوری کو تھائی لینڈ کی پارلیمنٹ کے رکن کے طور پر حلف لیا۔ اس طرح انہوں نے تاریخ میں پہلی بار پاکستانی نژاد پشتون تھائی پارلیمنٹیرین کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ ثواب خان نے کہا کہ یقینی طور پر یہ ان کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور ان کے آبائی علاقے ثوابی کے لیے بھی فخر کی بات ہے۔ ان کے والد نے بے سر و سامانی کی حالت میں اپنا وطن چھوڑا، یہاں آ کر آباد ہوئے اور محنت مزدوری کی۔ آج وہ اس مقام تک پہنچے تو یہ تھائی لینڈ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ ثواب خان نے اپنا رشتہ پاکستان سے کبھی نہیں توڑا۔ انہوں نے پاک تھائی دوستی کی بنیاد رکھی۔ 2005 کے زلزلے اور بعد میں 2009 کے سیلاب میں بھی متاثرین کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اس حوالے سے ان کے بھتیجے بختیار خان نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاک تھائی تعلقات کو مزید مستحکم اور مؤثر بنایا جائے اور تھائی لینڈ میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے لیے مزید راہیں ہموار ہوں۔ جنگ عظیم دوم کے دوران ہندوستان کے مقامی سپاہی کافی تعداد میں تھائی لینڈ گئے اور پھر وہیں رہائش اختیار کر لی۔ ان میں سے اکثریت پشتونوں کی ہے اور ثواب خان اسی بنیاد کی دوسری نسل سے ہیں۔ ان کی کہانی اسی بنیاد کی ہمت اور محنت کی کامیابیوں کی داستان ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔